بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مفتی طارق مسعود نے جو حال ہی میں رمضان الکریم میں جو بیان دیا ہے، میں نے اس میں سے کچھ کلپس نکالی ہیں۔ آپ ذرا ان کی کلپس ملاحظہ کیجیے اور اسی دوران میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، داڑھی رکھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، بڑھائی ہیں، صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ اگر رسول اللہ کا حکم ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے دکھاؤ نا۔ اللہ نے قرآن کو قول رسول کہا ہے، سورہ الحاقہ 69 سورت اور اس کی آیت نمبر 40، اور بالکل اسی طرح سے سورت تکویر سورت نمبر 81، سورت نمبر 81 اور اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رسول کریم کے قول ہے۔ تو کہاں ہے بھائی؟ اس میں دکھاؤ نا، اس کا حوالہ دو نا۔ قرآن میں 317 دفعہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کل کہہ کر کہلوایا کہ کہہ دو ان کو، جیسے کل ہو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ ہیں وہ رسول کے اقوال، ان سے حوالہ دو نا۔ ان میں بتاؤ نا، ان میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب اور حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ تورات کا حوالہ دے رہے ہیں جی۔ تورات میں اللہ کا حکم ہے، تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تورات کی باتوں کو اللہ کے احکامات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ انعام سورت نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 1 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو، فالو کرو اس وحی کا جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ اس کا اتباع کرنا ہے، رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب یہی تورات کا والا اگر ہم لوگ دیتے تو فوراً فتوے لگ جاتے ہیں، اور یہ مارکیٹ میں کون آ گئے ہیں؟ یہ مارکیٹ میں ملحد آ گئے ہیں، یہ منکرین قرآن آ گئے ہیں، یہ منکرین حدیث آ گئے ہیں۔ اور حدیث تو اللہ تعالیٰ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے حدیث کتاب، یہ ہے قول رسول، فوراً فتویٰ لگ جاتا، ان یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا۔ تو تم کس کے ایجنٹ ہو یار؟ تم بھی تو ایجنٹ ہو یہودیوں کے۔ قرآن سے حوالے نہیں دیں گے، ایک طرف کہتے ہیں یہودیوں کی مشابہت، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار مت کرو، اور دوسری طرف ان کی کتابوں سے حوالے دے کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ایسی خرافات نہیں ہے، قرآن نے ایسی خرافات کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ اسی داڑھی میں آئے گی جو قدرت نے آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو دی ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے نا کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق چینج کرواؤں گا، میں جس فطرت پہ تو نے پیدا کیا۔ ارے بھائی، یہ وہ تخلیق نہیں ہے، تم لوگ فوراً اس طرف لے جاتے ہو۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ اخلاقی اقدار دیے جس پہ انسان اپنا کھویا وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، دوبارہ انسانیت کی راہ پہ آ سکتا ہے۔ یہ وحشی جنگلی جانور نہیں بن جانا ہے۔ یہ دیکھو اتنے سارے طبقے کو آپ نے کس کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ 1.5 گھنٹے روز بیٹھے رہتے ہو، اور پورے 2 گھنٹے میں سوائے ناک میں پانی ڈالنے، کانوں میں انگلیاں ڈالنے اور منہ میں کلی اور حلق میں، اس کے علاوہ تمہارا اور دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ شیطان تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات جو قرآن میں دیے ہیں اس کی اطاعت کے بجائے کسی دوسرے کام میں لگا دے، دوسری چیزوں میں ان کی توانائیاں صرف کرا دیں، وہ ہے شیطان۔ ان کو شیطان کہا ہے۔ تو اب مصلی جو ہے نا امامت کا، وہ ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے۔ تو مصلی پہ ایسے شخص کو کھڑا کریں، کم از کم ڈریسنگ اس کی شریعت کے مطابق ہو۔ ڈسکو قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعت کے امام، اللہ نے پتہ امام کس کو کہا؟ اللہ نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت 124 میں کیا کہا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام کہا ہے، للناس اماما، انسانیت کا امام۔ تو انسانیت میں کتنے مذہب کے لوگ آ گئے؟ تو کیا وہ نمازیں پڑھ رہے تھے؟ کیا وہ ان کی پوجا پاٹ والی پرستش کر رہے تھے؟ کیا وہ ان کی پوجا پاٹ والی نمازیں پڑھ رہے تھے؟ جو وہ ان کو امام بنا دیا، وہ پوری انسانیت کے امام تھے، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ تھے۔ انہوں نے یہ بت توڑے تھے، یہ جو بڑے بڑے بت تم لوگ بنے ہوئے ہو، ان کو توڑا تھا۔ ان کے لیے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے امام بنایا ہم نے،
یہ کیا ہے 2 رکعت؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جس کے لیے ان کو پورے ناس کا امام بنایا، یہ 2 رکعت کے امام نہیں۔